أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ان لوگوں میں سے افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شرکاء شریک کدھر ہے جن کے بارے میں تم خدا کا گمان کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا فتنہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا، مگر وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر، دیکھے آپ، کیف کذبوا علی انفسہم، یہ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بناتے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ سب کچھ جو یہ جھوٹ بناتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگائے ہیں، ان یفقہوا، کہ ان کو بات ہی سمجھ نہ آئے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں باری پن ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ بھی لیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رد شرک کا ذکر بہت زور و شور سے ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس صورت کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجے تھے، اور اس صورت میں بار بار لفظ قل کا آتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ جواب دیجئے،
مشرکین سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی بات پیش کرتے ہیں تو مشرکین آگے سے سوالات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جوابات دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، زمین آسمان کی خالق کون ہے. باوجود اس کے کہ ان کو علم ہے لیکن پھر بھی وہ شرپسندی کے لیے، بات نہ ماننے کے لیے یہ خاموش رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ ہی جواب دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے. تو اس طرح مختلف سوال و جواب کا ذکر ہے. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بناتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. یعنی یہ اتنی ساری باتیں گزر گئی سورت کی شروع سے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے انسان کو مخاطب کر فرمایا کہ آپ کو میں نے مٹی سے بنایا ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دن اور رات کا مالک ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے جو لوگوں کو کھلاتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا ہے. یہ ساری اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو گیا. پھر گزشتہ کل کے آیت میں فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے، تو یہ خاموش ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جواب نہیں دیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے. تو آپ فرما دیں لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اپنی طرف سے جھوٹ اللہ پر بناتے تھے. تو اللہ نے آج کے سبق میں جواب دیا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بنائے. یہ بڑی ظلم کی بات ہے. یعنی دینی بات کی نسبت دین کی طرف کرنا، اللہ کے رسول کی طرف کرنا، اللہ کی طرف کرنا جو دین میں شامل نہیں ہے، بات دین میں نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھتے ہیں، اللہ اور رسول کی طرف نسبت کرتے ہیں، قرآن کی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بنائے، اللہ پر افتراء بنائے، اللہ پر بات گڑے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، افتراء علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بنا دے، او کذب بآیاتہ، یا اس سے ظالم بڑا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. کہ رسول نشانی پیش کرے، آیت پیش کرے، وہ کہے نہیں یہ جھوٹ ہے. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے. فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک یہ جو ظالم ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو کامیابی نہیں ہوگی. ویوم نحشرہم جمیعا، دنیا میں جو ہونا تھا، لڑائی جھگڑے ہونے تھے وہ ہو گئے. اللہ نے آخرت کا تھوڑا سا نظارہ پیش کر دیا کہ دنیا میں تو رسول کے ساتھ جھگڑا کر رہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے، قرآن کو جھٹلاتے، آیتوں کو جھٹلاتے، معجزات کو جھٹلاتے ہیں. لیکن قیامت میں کیا ہوگا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. فرمایا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکین کو کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتے تھے، کسی اور کو خالق مانتے تھے، کسی اور کا نفع نقصان کا مالک مانتے تھے، وہ کہاں ہے وہ؟ یہ اللہ ان لوگوں سے سوال کرے گا، اینا، کہاں ہے، بلاؤ، آج بلاؤ نا، اس مصیبت سے تمہیں ذرا نجات تو دے دے، بلا لو. این شرکاکم الذین کنتم تزعمون. اللہ نے جواب دیا، فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا یہ فتنہ، یہ خراب بات ہے، یہ شرک بات ہے، یہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ پھر تو سچ سامنے ہوگا نا. پھر تو جن کو پکارتے تھے، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کو پکارتے تھے، وہ بھی تو ادھر کھڑے ہوں گے، وہ بھی تو بے بسی کے عالم میں ہوں گے، وہ بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، وہ بھی تو اللہ سے مانگ رہے ہوں گے. یہ جو مشرکین مکہ تھے جن کو پکارتے تھے نا، لات منات اور لات کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کان رجلا صالحا یلیت السویق الحجاج، یہ نیک شخص تھا،
یہ حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، پھر لوگوں نے اس کا بت بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن میں سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے، ان کے بت بنائے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب وہ یہ صورتحال دیکھیں گے، اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو جنت چلے جائیں گے، یہ جو نا یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، کیونکہ شرک تو یہ کرتے تھے، وہ تو نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے نیک لوگ تھے، وہ تو جنت چلے جائیں گے۔ جب جنت چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ جو تم رب کے متعلق ان کو شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہے جو تمہارا وہم گمان تھا؟ ثم لم تکن فتنتہم، ان کا شرک پھر وہاں نہیں چلے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر پھر یہ کہیں گے جب سب کچھ دیکھ لیں گے، کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما كنا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولیں گے نا۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیں یہ لوگ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بنائیں گے۔ یہ اس طرح کی بات ہے اللہ نے، یعنی اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا صبر کرنے والا ہے، اتنا برداشت کرنے والا ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے، پھر بھی اللہ ڈائریکٹ جلدی جلدی سزا نہیں دیتے۔ اللہ پھر بھی پیغمبر کو فرماتے انظر، دیکھے اے میرے محبوب، کیف کذبوا علی انفسہم، یہ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بنا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کوئی اس طرح کے کام کر دے، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں، دیکھو یار کس طرح جو ہے نا وہ سب کے سامنے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ان کو دیکھیں کیسے اپنے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور یہ جو بھی باتیں بناتے تھے اس دنیا میں اپنے معبود کے متعلق کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان ہٹاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فرمائے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ ما کانوا یفترون، جو یہ بناتے تھے وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی آیت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان لوگوں کے متعلق ایک اور بات کر دی، فرمائے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ آپ کے باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بیٹھے ہوئے آپ کی بات سننے کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دی، مہر لگا دی، سیل لگا دی، آپ کی باتیں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ورنہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے لیے ہے، سیدھے راستے کے لیے، لیکن چونکہ بے ایمان تھے، ایمان کی نیت سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، صرف چغلیاں کرنے آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے شک ان کو آنے دو، ہم نے ان کے دلوں پر پٹیاں لگا دی، مہر لگا دیا، سیل لگا دیا، بند کر دیا۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے باری پن ڈال دیا، یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، نہ کانوں میں سمجھ بات آتی ہے نہ ان کے دل میں بات بیٹھتی ہے۔ فرمایا یہ کیوں؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس لیے کہ آپ ان کو جو بھی نشانی بتا دے، جو بھی معجزہ دکھا دے، جو بھی اللہ کی نشانی دکھا دے، لا يؤمنوا بها، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے جب یہ اس طرح کرتے ہیں تو ہم نے ان کے دل کو سیل کر دیا، ان کے کان کو بھی ہم نے خراب کر دیا۔ فرمایا حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک، آپ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کا برا بلا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برا بلا نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ مخلوقات ہے، اللہ خالق ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہی فرماتے تھے۔ جب یہ کہتے تو وہ جھگڑا کرتے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا بلا تو نہیں کہتے، قرآن نے تو منع کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کو، یعنی جو معبودان باطل ہے ان کو گالیاں نہیں دیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ آپ برا بلا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برا بلا نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب کچھ اللہ کرتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو قرآن ہے نا یہ پرانے لوگ کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں۔ قرآن تو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن نے کبھی بھی یعنی یہ ایک قصہ شروع نہیں کیا ہے، صرف دو جگہوں پر، ایک تو مستقل صورت ہے سورہ یوسف، یوسف علیہ السلام کا مستقل واقعہ بیان کیا ہے، باقی آپ دیکھیں نا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا پھر کٹ لیتا ہے، مقصد قصہ بیان کرنا نہیں، مقصد عبرت ہے، پھر کہیں اور دوسرا ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، ہر ٹکڑے کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یا جس پیغمبر کی بھی ہوتا ہے وہ وہاں پر عبرت کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے عبرت لے جائے۔ تو یہ کافر کہتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہے، حالانکہ قرآن عبرت کی کتاب ہے، راہ ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔